نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے بھی رمضان کے اوپر ہی بیان ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے رمضان، ایک ہوتا ہے رمضان کا روزہ. دونوں کی الگ الگ فضیلتیں ہیں. رمضان کی الگ فضیلتیں اور روزے کی الگ فضیلتیں. اور حدیث کی کتابوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو الگ بیان کیا ہے اور روزے کی فضیلت کو الگ بیان کیا ہے. قرآن کریم میں بھی رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان ہے. چنانچہ جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو اتارا گیا. یہ رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ جس چیز کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتی ہے وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. اب اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ جب رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا تو رمضان کے مہینے کا ایک خاص تعلق ہو گیا اللہ کے کلام کے ساتھ. اس سے ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. گویا کہ یہ نیکیوں کا موسم تو ہے ہی رمضان، لیکن ان نیکیوں میں جو سب سے اہم نیکی رمضان میں کی جانی چاہیے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت، یا قرآن کریم کے ساتھ ہمارا لگاؤ اور تعلق کسی بھی درجے میں، چاہے قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے ہو، چاہے سمجھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے سننے کے اعتبار سے ہو، چاہے قرآن کریم کو دیکھنے کے اعتبار سے ہو. کسی بھی اعتبار سے قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق اس مہینے میں سب سے زیادہ رہنا چاہیے. جس طریقے سے کوئی شخص حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اور بھی عبادتیں کر سکتا ہے، عبادتوں سے منع نہیں ہے، لیکن وہاں کی خاص عبادت بیت اللہ کا طواف ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ کو موقع ملے آپ سب سے زیادہ طواف کرو. باقی عبادتیں بھی کرو، لیکن اور عبادتیں گھر پر بھی آ کر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن طواف خالصتاً صرف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے. تو جتنا زیادہ موقع ملے آدمی کو طواف کرنا چاہیے. تو رمضان کے مہینے میں بھی جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. اور اس کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے کہ بخاری کی صحیح حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ، اور حضرت جبرائیل امین بھی قرآن سنایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جس سال دنیا سے اللہ کے نبی پردہ فرمانے والے تھے اس سال تو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور کیا حضرت جبرائیل امین کے سامنے. اور علیحدہ سے قرآن کریم کی تلاوت تو اللہ کے نبی کرتے رہتے تھے. وہ تو ایک ایک رکعت میں کتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، کتنی صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ جبرائیل امین کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے وہ اور رمضان میں 1 مرتبہ ہوتا تھا،
اور جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے ہیں اس سال 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور کیا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تحفہ دے دیا تراویح کی شکل میں کہ اگر حافظ قرآن ہیں وہ تو تلاوت کریں گے یہ تراویح کے اندر، اور جو تلاوت نہیں کر سکتے ہیں ان کا بھی ایک طریقے سے اللہ کے کلام سے تعلق جڑ جائے گا 20 رکعت تراویح پڑھنے میں. اور ایک قرآن تو ایک سال میں کم سے کم سن تو لیں گے اگر پڑھ نہیں سکتے تو، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں. بہرحال رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. یہ رمضان کی پہلی فضیلت ہے. دوسری فضیلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے اس رات میں یعنی رمضان کے مہینے میں ایک رات دی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی رمضان کو ایک خصوصیت تو یہ ملی کہ اس میں قرآن اترا، اور دوسری خصوصیت یہ ملی کہ اس کی ایک رات کو اللہ تعالی نے خود 80 سال یا 83 سال کی عبادتوں سے بہتر بنا دیا. اب ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی نے تو کہا وہ رمضان کے آخری عشرے میں، لیکن پورے رمضان تلاش کرنا چاہیے، اور پورے رمضان میں کچھ نہ کچھ وقت ہر انسان کو رات میں ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کر سکے، چاہے تہجد کی شکل میں ہو، چاہے تلاوت قرآن کی شکل میں ہو، چاہے دعا اذکار کی شکل میں ہو، اور چاہے آپ اللہ کے سامنے مراقبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، کسی بھی درجے میں ہو. کچھ نہ کچھ وقت ہر انسان کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت خصوصی طور سے ایسا نکالنا چاہیے کہ جس میں صرف وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب رمضان کی روزے کی فرضیت کا بیان اللہ نے کیا، پھر رمضان کی فضیلت کا اللہ نے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، اور اس میں آپ کے کام کے جو وقت ہے اس کو آگے پیچھے کرنا ہے. تو آدمی کو دشواری ہو سکتی ہے، آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ کتنا مشکل کام ہے یا کتنا مشکل دین ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا ہے. سال میں ایک مرتبہ 365 دنوں میں 330 دن آپ کو کھانا پینا ہے اور 30 دن آپ کو روزہ رکھنا ہے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی انگلیوں پر جن کو گنا جا سکتا ہے. 30 دن کو، ایک سال کو تو نہیں گنا جا سکتا، لیکن 30 دن کو تو گنا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت اسلامیہ کے اندر آپ کو انہی عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے جن عبادتوں کی کرنے کی طاقت آپ میں موجود ہے. اگر موجود نہیں ہے تو ان عبادتوں کے کرنے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر رمضان کے مہینے پر آپ غور کر لیجئے کہ اللہ نے اسی آیت کے اندر جو بیمار ہیں اور جو سفر پر ہیں ان کو الگ کر دیا، اور یہ کہا کہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں دشواری پیش آ سکتی تھی، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ اگر آپ کو آسانی لگتا ہے روزہ رکھنا تو رکھ لو، اور اگر ابھی آسانی نہیں ہے تو بعد میں جب آپ کو ٹائم ملے گا، پورے 11 مہینے میں سے کسی بھی مہینے کسی بھی دن، کوئی ایک دن بھی اللہ نے بعد میں متعین نہیں کیا، آپ رمضان کا وہ قضا روزہ رکھ سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے عورت جن ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ان ایام میں ناپاکی کے ساتھ ساتھ کمزوری کا بھی غلبہ ہوتا ہے عورتوں کو، یا سر چکراتے ہیں یا پیٹ درد یا جو کچھ بھی ہوتا ہے ان کو الگ الگ، سب کا الگ الگ حساب ہوتا ہے. اللہ نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ روزہ مت رکھو، بعد میں اس کی قضا کر لو. حالانکہ روزے کا ناپاکی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو. اسی وجہ سے اگر کوئی مرد ناپاک ہو جاتا ہے
دن میں سونے کے وقت میں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یا اسی طریقے سے رات میں وہ ناپاک ہوا, اسی حالت میں اس نے سحری بھی کیا اور اسی حالت میں اس نے روزے کی ابتدا بھی کی تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ ناپاکی کا اصل تعلق تو نماز سے ہے, روزے سے تعلق نہیں ہے. لیکن عورتوں کو ان ایام میں اجازت اسی بنیاد پر دی کہ یہ ناپاکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طریقے کا مرض بھی ہے, اس میں کمزوری بھی ہوتی ہے, اللہ نے اتنا خیال کیا. یا اسی طریقے سے وہ بوڑھا آدمی کہ جن کو اب یہ یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد ان کو صحت نہیں ملے گی, اللہ نے ان کو بھی اجازت دے دی کہ آپ ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دو, آپ کو روزہ ہی نہیں رکھنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر جتنی آسانی ہو سکتی تھی آپ لوگوں کے لیے, اللہ نے اتنی آسانی پہلے سے پیدا فرما دی ہے. اب الگ سے آپ کو آسانی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان, صحت مند انسان, تندرست انسان اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں, ایک دن بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار سکتے ہیں, پھر بھی وہ نہیں رکھتے ہیں, تو وہ یہ عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھنا یا ایک مہینے کا روزہ رکھنا بہت مشکل کام تھا. اللہ نے اسی آیت میں پہلے سے بتا دیا کہ اللہ آپ سے آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا ہے. اور اسی آیت میں پھر آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اگر میرے بندے آپ سے سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے تو آپ میرے بندے سے یہ کہہ دو کہ میں قریب ہوں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو رمضان کی چل رہی تھی, بات تو روزے کی چل رہی تھی, اور ان باتوں میں اللہ نے اچانک یہ کیوں فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کرے تو آپ بندوں سے یہ کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو سن لوں گا اور اس کا جواب دوں گا. یہ بات اس لیے فرمایا کہ رمضان کا پورا مہینہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکاریں گے پورے رمضان میں, جس وقت بھی, جس لمحے میں بھی, اللہ آپ کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول فرمائے گا. باقی مہینوں میں ایسا نہیں ہے. باقی مہینوں میں کچھ خاص اوقات ہیں کہ مغرب سے پہلے آپ دعا کریں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, یا جمعہ کے دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں, یا نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. یعنی اور دنوں میں خاص وقت ہے, لیکن رمضان کا مہینہ پورا کا پورا دعا کے لیے عام ہے. آپ چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے لیٹتے, کھاتے پیتے, جس وقت بھی آپ کا من جیسے کرے آپ اللہ سے مانگ لو. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھائے آپ, ضروری نہیں. دیکھو دعا الفاظ کے رٹا مارنے کا نام نہیں ہے, دعا تو دل کی آواز کا نام ہے. اللہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ اپنی اس درد اور تکلیف کو اپنی دل کی کس گہرائیوں سے مجھ سے مانگ رہا ہے. آپ اپنے جیسے ایک بندہ ہے بہت مجبور ہے, لاچار ہے, اور اس کو کھانے کا نہیں ہے, نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا, اتنا مجبور ہو گیا. اب اگر وہ کسی دوسرے بندے سے مانگنے آئے گا تو مانگنے کی کیا کیفیت ہوگی آپ بتاؤ. کتنا روئے گا, گڑ گڑائے گا, بلکہ جھک جائے گا اس کے سامنے کہ میرے بچے کو کھانے کو نہیں ہے, مجھے کھانے کو نہیں ہے, وہ رو پڑے گا. اور یہ رونا اپنے آپ آئے گا غیر اختیاری طور پر. دیکھو ایک ہوتا آدمی بناوٹی رونا, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا غیر اختیاری طور پر اپنے آپ رونا آ جانا, ایسا رونا اللہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ دعا اس طریقے سے مانگو کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے یا کوئی دوسری ضروریات کا سامان مانگتا ہے. بچے کو اپنے آپ رونا آتا ہے, کوئی جان بوجھ کے تھوڑی نہ روتا بچہ. بہرحال یہ رمضان کی فضیلت قرآن کی روشنی میں, اب حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان
فتحت ابواب السما وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. 3 باتیں اس حدیث میں فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. دوسری روایت میں ہے ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی تیسری روایت میں ہے ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تینوں کا مطلب ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے کے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، جنت اللہ تعالی کی صفت رحمت کا مظہر ہے اور جہنم اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی رحمتوں کا نزول اس بندے پر فرماؤں، تو مطلب یہ کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اب جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے غصے کا اظہار اس بندے پر کروں، تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا فیصلہ جنت اور جہنم کے ذریعے سے تو ہوگی کہ اللہ اگر کسی بندے سے راضی ہوں گے تو مطلب اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اگر اللہ کسی بندے سے ناراض ہوں گے تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اللہ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. یہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ انسان میں 2 صفتیں ہیں، ایک روحانی صفت، ایک حیوانی صفت. رمضان کے مہینے میں جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے اور شہوتوں سے دور ہو جاتا ہے تو حیوانی صفت مغلوب ہو جاتی ہے اور روحانی صفت، ملکوتی صفت غالب آ جاتی ہے. اور جب انسان میں روحانی صفت غالب آ جاتی ہے تو انسان میں خود بخود عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور رمضان میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ وہ بندہ جو 11 مہینے مسجدوں سے دور تھا وہ مسجدوں میں آنے لگتا ہے، اور اس کو کوئی بلا کر نہیں لاتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کر نہیں لاتا ہے، بلکہ خود بخود ہر بندہ مسجدوں کی طرف آنے والا بن جاتا ہے. جو بندہ 11 مہینے دوسرے کو عبادتوں سے دور کرتا تھا، اس مہینے میں وہ دوسروں کو عبادتوں کی طرف لانے والا بن جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے بہت حد تک راضی ہو جاتے ہیں. رحمتوں کا نزول ہر وقت ہوتے رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتے ہیں. مطلب اس مہینے میں اللہ آپ سے ناراض نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بندہ ہر وقت رضامندی والا اعمال کر رہا ہے، تو اللہ پھر ناراض کیوں ہوں گے؟ اللہ تو ویسے بھی بہت جلدی ناراض نہیں ہوتے اپنے بندوں سے. بہت گناہ جب انسان کر لیتا ہے، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تب جا کے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی صفت رحمت اللہ کی صفت غضب پر غالب ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جنت کے دروازے 8 بنائے اور جہنم کے دروازے 7 بنائے، یہ بتلانے کے لیے کہ قیامت کے دن بھی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں اور جہنم میں جانے والے لوگ کم ہوں. اس لیے جنت کے دروازے اللہ نے زیادہ بنائے اور جہنم کے دروازے اللہ نے کم بنائے. تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہو جاتا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھنا ہے کہ اب ایک بات بتاؤ، ایک آدمی کا گھر ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو کیا اس کے گھر میں ہر آدمی داخل ہو جائے گا؟ دروازہ کھولنے کا بالکل یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ دروازہ کھلا ہے جس کو آنا ہے آؤ، نہیں، بلکہ گھر والا جس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے گا وہی آدمی اس کھلے ہوئے دروازے میں
داخل ہوگا۔ گویا کہ رمضان کے مہینے میں اگرچہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن ہر آدمی اس کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، کچھ شرائط ہیں جو آپ کو کر کے دکھلانے پڑیں گے، تب جا کے آپ کو اجازت ملے گی کہ اس کھلے ہوئے دروازے میں آپ آ جاؤ، ورنہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ جنت کے دروازے کو کھول کر آپ سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی کچھ چیزوں کے دروازے کھول دیں۔ کچھ چیزوں کے دروازے کھولنے کا مطلب نیکیوں کے دروازے کو آپ کھول دیجئے جو ابھی تک بند تھے 11 مہینے۔ اسی طریقے سے صدقات اور خیرات کے دروازے کو کھول دیجئے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اس دنیا کے اندر، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کا دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تو اور مہینے میں جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو اللہ کے نبی منع نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں تو کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ کر اللہ کے نبی سخاوت والے اعمال کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالی رحمتوں کا دریا بہا رہے ہیں، جب اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کو آپ کے لیے کھول دیے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، تو ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ ہم دوسرے بندوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کو رمضان کے مہینے میں کھول دیں۔ جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بیوہ اور مسکین اور اس قسم کے ہزاروں لوگ آپ کے آس اور پڑوس میں مل جائیں گے کہ جن کو افطاری کرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے۔ آپ ایسے لوگوں کا خیال کیجئے۔ جب آپ ان دروازوں کو کھولیں گے تو پھر آپ کے لیے ان کھلے ہوئے دروازوں میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ تلاوت کے دروازے کو کھول دیجئے، آپ نماز اور روزے کے دروازے کو کھول دیجئے، اور بھی اس قسم کی جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہے، ذکر و اذکار، دعا مانگنا، ان تمام بند دروازوں کو آپ رمضان کے مہینے میں کھولیں گے تو آپ کو ان 8 دروازوں میں سے جس سے آپ چاہیں گے آپ کو اجازت مل جائے گی داخل ہونے کی۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف ایک دروازہ کھولتے، جس دروازے کا نام باب الریان ہے، اور جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس میں صرف روزہ دار داخل ہوگا۔ تو جو روزے والا دروازہ ہے صرف وہی ایک دروازے کو اللہ کھولتے، باقی دروازے کو نہیں کھولتے۔ لیکن باقی دروازوں کو بھی اللہ نے اس لیے کھولا ہے کہ ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے۔ کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ، کسی کا نام ہے باب الصدقہ، صدقہ کا دروازہ، کسی کا نام ہے باب الصوم، روزے کا دروازہ۔ تو ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے۔ آپ ہر نیکی کر کر اس قابل بن جائیے کہ آپ ہر دروازے سے داخل ہونے والے بن جائیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا دنیا کے اندر کہ 8 دروازے سے ان کے لیے آواز آئے گی۔ ہم میں سے کسی اور کے لیے بھی آواز آ سکتی ہے اگر آپ اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آپ کو بھی کچھ دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ نظروں کی حفاظت، بد نظری کے دروازے کو بند کرنے پڑیں گے رمضان کے مہینے میں۔ جھوٹ بولنے والے دروازے کو بند کرنے پڑیں گے۔ رشوتوں کا لینا، سود کا کھانا، جو اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے، ان دروازوں کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے غیبت کرنا، جو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ برائی کرنا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یا زنا کرنا، یا اسی طریقے سے ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا وغیرہ، یعنی ہزاروں گناہ ہو سکتے ہیں اس قسم کے۔ اگر آپ غور کریں گے، ہر ایک کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ آپ کو ان تمام دروازوں کو بند کرنا پڑے گا 1 مہینے کے لیے، تبھی روزے کا جو اثر ہے تقویٰ، وہ تقویٰ آپ کو ملے گا۔ اور اس تقوی کا پھر 11 مہینے
آپ کے اندر اثر رہے گا. لیکن اگر آپ ان دروازوں کو بند نہیں کرتے ہیں, ایک رسمی طور پر آپ عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں, سب لوگ مسجد میں آ رہے میں بھی آ جاتا ہوں, اس طریقے سے آپ کو عبادت نہیں کرنا ہے. 1 مہینہ تو کم سے کم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر لیجئے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر لیجئے. اور 1 مہینہ گناہوں کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے اسی مہینے اور اسی سال آپ کا نام ان لوگوں میں سے آ جائے جن کی مغفرت اللہ لیلۃ القدر میں فرماتے ہیں. تو پہلے سے آپ کو تیار ہونا پڑے گا نا اس آخری عشرے کے لیے. ایسا تو نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اسی رات میں تیار ہو کر آؤ اور اللہ سے یہ کہو کہ میری مغفرت فرما دیں. آپ کو شروع سے ان رحمتوں کو بٹورنا پڑے گا اور آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا کہ اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لائق بن گئے ہیں, ورنہ 11 مہینے کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگ سکے. تو اپنے آپ کو اس قابل بناؤ رمضان کے مہینے میں, ان وقتوں کے آنے سے پہلے جن وقتوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ فرماتے ہیں. تیسری خصوصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ سلسلۃ الشیاطین, اور دوسری روایت میں صفدت الشیاطین, یعنی اللہ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں. دیکھو یہ قید فرمانا اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ دیکھ لے بندے کو کہ شیطان کے بہکاوے کا آپ میں کتنا اثر ہے, خود آپ کے نفس کا آپ میں کتنا اثر ہے. ہر انسان پورے 11 مہینے بہانہ مارتا ہے نا کہ شیطان نے بہکا دیا, شیطان نے بہکا دیا. 1 مہینہ اللہ قید فرما دیتے ان شیطان کو کہ اب 1 مہینہ گناہوں کی نسبت ان شیطانوں کی طرف مت کرنا, اس کو بھی آزاد چھوڑ دو. اب دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا عبادت کرتے ہیں اور کتنا گناہ کا کام کرتے ہیں. اب جو گناہ کا کام ہوگا وہ آپ کی اپنی نفس کا اثر ہوگا. اور دیکھو شیاطین تو وہ جو جناتوں میں سے ہیں جن کو اللہ قید کر دیتے ہیں, لیکن کچھ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے, من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس. کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں, اور یہ وسوسہ ڈالنے والے من الجنۃ جناتوں میں سے شیطان ہوتے ہیں, اور والناس انسانوں میں سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آزو بازو میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن آپ کو عبادتوں سے دور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں. اس کی باقی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ, لیکن 2 بات یہاں پر عرض کرنا ہے کہ رمضان کی 2 عبادت رمضان کی جانیں, رمضان کی 2 عبادت رمضان کی جانیں. جیسے نماز کی جان تلاوت قرآن ہے. اگر تلاوت قرآن نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں چونکہ آج پہلا ہی رمضان ہے اس لیے یہ سبق آپ کو دے دیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ اس میں کوتاہی نہ ہو. پہلی جان تو خود روزہ ہے جو کہ فرض ہے, یعنی ایک آدمی رمضان کا حق ادا نہیں کر سکتا بغیر روزے کے. روزہ رکھنا تو کمپلسری ضروری ہے. اس لیے جو لوگ ابھی تک روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں کیے, جو نہیں رکھ رہے ہیں, ان سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اللہ کے لیے عذاب کو ٹالیے اور اللہ کو راضی کیجیے. آپ اپنے عمل سے عذاب کو لانے والے مت بنیے. ایسے ہی عذاب کم نہیں ہمارے اوپر, ہزاروں قسم کے عذاب موجود ہیں. اب پھر اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ اور ناراض ہوں گے آپ سے. اس لیے پہلی جو چیز ہے, اور عام طور سے اکثر مسلمان تو رکھتے ہیں, بہرحال حسن ظن رکھنا چاہیے. اور دوسری جو رمضان کی جان ہے وہ ہے تراویح. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دو دن 3 دن تراویح پڑھیں, اس کے بعد پھر بیچ میں ناغا کر دے, پھر آخر میں آ کر تراویح پڑھیں. یہ مذاق ہے تراویح کا, یہ مذاق ہے قرآن کا. جب آپ 11 مہینے نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں, نہ تلاوت کر سکتے ہیں,
نہ سن سکتے ہیں. اللہ نے ایک موقع آپ کو ایسا دیا ہے. اگرچہ یہ تراویح کی نماز سنت ہے لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں 3 دن پڑھنے کے بعد مسجد میں نہیں آئے تھے پڑھانے کے لیے. تو صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ چوتھی رات کیوں نہیں آئے تراویح پڑھانے کے لیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے شوق کو دیکھ کر یہ ڈر ہونے لگا کہ کہیں اس تراویح کی نماز کو اللہ فرض نہ فرما دے. گویا کہ یہ بخاری کی حدیث ہے. فرض نہ فرمانا امت کے اوپر مہربانی والا معاملہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نماز کی کوئی ویلو اور اہمیت نہیں ہے، سنت سمجھ کے چھوڑ دیا جائے. یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی سنت کو آپ جماعت سے پڑھتے ہو، نوافل آپ جماعت سے ادا کرتے ہو، بلکہ اور نوافل میں سنتوں میں جماعت اگر کوئی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ ہو جائے گی. لیکن تراویح کی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ مشروع کر کے فرما دیا کہ اس نماز کی الگ ہی خصوصیت ہے. اسی لیے آپ کو ضروری سمجھ کر اس نماز کو ادا کرنا ہے. 2 عبادت پورے مہینے اس مسجد میں بیٹھ کر اور ابھی بیٹھ کر یہ عہد کیجئے کہ نہ روزہ چھوڑنا ہے اور نہ تراویح چھوڑنا ہے، کیونکہ یہی 2 عبادتیں اس رمضان کی روح ہے اور اس کی اصل جان ہے. اس کے بغیر آپ رمضان کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری مغفرت ہو گئی ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے ہو جاؤ سب چیزیں